بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر کہ اس لیکچر کے بارے میں گفتگو کریں، آئیے گزشتہ لیکچر کے بارے میں ایک نظر سلائڈ پر دیکھ لی جائے. ہم نے گزشتہ لیکچر میں کلین اسٹار کلوجر، پلس آپریشن، ریکرسیو ڈیفینیشن آف لینگویجز کی بات کی اور وہاں بتایا کہ کلین اسٹار آپریٹر اور پلس آپریشن میں کیا فرق ہے. ان کے لیے مختلف ایگزامپلس بھی لیں ریکرسیو ڈیفینیشن کے لیے: انٹیجر، ایون، فیکٹوریل، پلنڈروم، اے این بی این اینڈ سو آن. بہت سی لینگویجز کو ہم نے ریکرسیولی ڈیفائن کیا. پچھلے لیکچر کے دوران آپ کو نان کریڈٹ ٹاسک بھی دیا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے اور آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا سلوشن خود تلاش کریں. تاہم ان کا سلوشن آپ کے سامنے ہے. عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر کے دوران آپ کو نان کریڈٹ ٹاسک دیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ چیک کیا جائے کہ آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں. اس لیے مختلف کویسچنس میں مختلف سچویشنز کے بارے میں پوچھا گیا تھا. امید ہے آپ نے اپنی کوشش کی ہوگی. تاہم سلوشن کے لیے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 1: لیٹ ایس بی کنسسٹنگ آف اے بی ڈبل بی اینڈ ٹی بی کنسسٹنگ آف اے بی ڈبل بی 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 بی. شو دیٹ ایس اسٹار از اکول ٹو ٹی اسٹار. اس کوشچن کے دوران آپ کو ہنٹ بھی دیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایس اسٹار از دا سب سیٹ آف ٹی اینڈ ٹی اسٹار از سب سیٹ آف ایس اسٹار. یعنی اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کو یہ پروو کرنا کافی ہوگا کہ ایس اسٹار ٹی اسٹار کا سب سیٹ ہے اور ٹی اسٹار ایس اسٹار کا سب سیٹ ہے. یعنی ایس اسٹار کی تمام اسٹرنگس ٹی اسٹار میں موجود ہیں اور ٹی اسٹار کی تمام اسٹرنگ ایس اسٹار میں موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کیسے پروو کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس اسٹار میں نل اسٹرنگ اے بی ڈبل بی اور اس کے بعد ان کی تمام پاسبل کنکیٹینیشنز آئیں گی، جبکہ ٹی اسٹار میں نل اسٹرنگ اے بی ڈبل بی 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 اور ان تمام اسٹرنگس کی تمام پاسبل کنکیٹینیشن سسٹمیٹیکلی آئیں گی. جب ایس اسٹار لکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بی بی کی کنکیٹینیشن بی بی کے ساتھ بھی ہوگی، جو بی 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 دے گا اور وہ ٹی اسٹار کا ممبر ہوگا. اس طرح سے ہم دیکھ سکیں گے کہ ایس اسٹار کی تمام اسٹرنگس ٹی اسٹار میں موجود ہوں گی، جبکہ ٹی اسٹار کی تمام اسٹرنگس کو ایس اسٹار میں دیکھنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس چونکہ ٹی کا سب سیٹ ہے، ڈیفینیٹلی ایس اسٹار کی تو تمام اسٹرنگ ٹی اسٹار میں آ گئیں، لیکن ٹی اسٹار کی تمام اسٹرنگ کیا ایس اسٹار میں آ سکیں گی؟ تو اس کا جواب یس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈبل بی ایسی اسٹرنگ ہے جو ایس اسٹار میں موجود ہے اور یہ آٹومیٹیکلی ٹی اسٹار میں بھی چلی جائے گی. ہمیں کوئی بھی ایسی اسٹرنگ ٹی اسٹار میں نہیں مل سکے گی جو ایس اسٹار میں نہ ہو، اور اس طرح سے ٹی اسٹار ایس اسٹار کا سب سیٹ ہوگا اور ہم کہہ سکیں گے کہ ایس اسٹار ٹی اسٹار کے ایکول ہے. عزیز طلبہ، ٹاسک میں چونکہ صرف ایک کویسچن نہیں تھا، کویسچن کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ کویسچن دینے کا مقصد تو یہی تھا کہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ اوپر لایا جائے. میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ اس قسم کے ٹاسک خود ہی اس کے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کسی کی مدد نہ لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوگا، آپ زیادہ بہتر لرن کر سکیں گے. تو آئیے اسے جو اگلی ٹاسک میں جو کویسچن ہے اس کے لیے سلائڈ کو دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 2: لیٹ ایس بی کنسسٹنگ آف اے بی ڈبل بی اینڈ ٹی بی کنسسٹنگ آف اے بی ڈبل بی ٹریپل بی. show that
S star is not equal to T star but S star is subset of T star. یعنی یہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ S star تو T star کا سب سیٹ ہے لیکن T star S star کا سب سیٹ نہیں ہے اور اسی لیے S star T star کے برابر نہیں ہے. یہ ہمیں پروو کرنا ہے. سولوشن میں دیکھیے since S is subset of T so every string belonging to S star also belongs to T star. This is quite obvious. اس میں صاف ظاہر ہے, پہلے کوشچن میں یہ بات بتا چکا ہوں اس لیے یہ دوبارہ دہرانا ضروری نہیں کہ S star T star کا سب سیٹ کس طرح ہوگا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو T star میں ٹرپل بی T کے ممبر کے طور پر موجود ہوگا اور ٹرپل بی کبھی بھی S star میں نہیں آ سکے گا, اور اس طرح سے یہ ایک کم از کم ایسی اسٹرنگ ہے جس کی وجہ سے T star S star کا سب سیٹ نہیں ہو سکے گا اور S star T star کے برابر نہیں ہوگا. عزیز طلبہ, ہمارے ٹاسک کے کوشچن جاری ہیں اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا مقصد صرف اور صرف آپ پر کوئی اضافی بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ آپ کی پریکٹس کرانا ہے جس سے اس سبجیکٹ کا کانسیپٹ پختہ ہوتا چلا جائے. اگلے کوشچن کے لیے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 3, لیٹ S be consisting of A double B, BAB, AB, double AB be a set of strings R A double B, AB, double A, BAB and B double A, triple B, A double B, double A, double B in S star. ان دو اسٹرنگس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ دونوں اسٹرنگس S star میں موجود ہوں گی. نمبر 2, does any word in S star have odd number of B's؟ یعنی کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایسی اسٹرنگ جس میں B's کی تعداد آڈ ہو, 1 3 5 7 اس طرح کی تعداد ہو, یہ بھی چیک کرنی ہے. تو آئیے سولوشن دیکھتے ہیں. سنس A double B, A B, double A, B A B can be grouped as A double B, A B, A A B, A B, which shows that the last member of the group does not belong to S. So this string is not in S star, while B double A, triple B, A double B, double A double B again cannot be grouped as members of S. یہ دیکھا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. Hence B double A, triple B, A double B, double A double B is not in S star. Since each string in S has even number of B's, so there is no possibility of any string with odd number of B's to be in S star. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ S میں جتنی اسٹرنگس لکھی ہیں ان میں B کی تعداد ایون ہے اور S star ان کی کنکیٹینیشن سے بنتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی کنکیٹینیشن سے آڈ نمبر آف B's مل سکیں؟ تو اس لیے اس کا آنسر نو ہے. عزیز طلبہ, ٹاسک میں دیے گئے مزید کوشچن جاری ہیں اور آئیے ان کا سولوشن سلائڈ پر دیکھتے ہیں. کوشچن 1, is there any case with S plus that contains null string? If yes, then justify your answer. پوچھا یہ گیا ہے کوئی ایسی پاسبلٹی سیٹ آف اسٹرنگ S پر بتائیں کہ اگر آپ S پلس کریں تو اس میں نل اسٹرنگ آ سکتا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر پلس آپریٹر آٹومیٹیکلی نل اسٹرنگ شامل نہیں کرتا, لیکن پوچھا یہی گیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے, کوئی ایسا کیس ہے, کوئی ایسی پاسبلٹی S کی ایگزسٹ کرتی ہے سیٹ آف اسٹرنگ کے لیے کہ پلس آپریٹر نل اسٹرنگ جنریٹ کر سکتا ہو. تو اس کا آنسر یس ہے جیسا کہ سولوشن سے ظاہر ہے. کنسیڈر S consisting of null string A, then S plus will contain null string A, double A, triple A and so on. آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ یہ نل اسٹرنگ پلس آپریٹر میں کی وجہ سے کیسے آ گیا. بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ پلس آپریٹر کے بارے میں بتا چکا ہوں
کہ سب سے پہلے ہمیں اس سیٹ کی تمام اسٹرنگس کو ایز سچ لکھنا ہوگا. اس لیے ہم نے اے اور نل اسٹرنگ اور اے کو لکھا اور اس کے بعد ان کی پاسبل کنکیٹینیشنز. آپ کو پتہ ہے کہ نل اسٹرنگ کی کنکیٹینیشن اے کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں دے گی, وہ اے ہی رہے گا, اس لیے دوبارہ نہیں لکھا جائے گا. نل اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیشن نل اسٹرنگ ہی دے گی, وہ دوبارہ نہیں لکھا جائے گا. اور اس طرح سے باقی تمام اسٹرنگس ایس پلس میں آنا شروع ہو جائیں گی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ اس کیس میں اس کا پارٹ ہوگا. عزیز طلبہ, ٹاسک میں دیے گئے ایک اور کویسچن کے بارے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی سولوشن آپ سلائڈ پر دیکھ لیں. کویسچن نمبر 2, پروو دیٹ فار اینی سیٹ آف اسٹرنگز ایس پلس اسٹار از اکول ٹو ایس اسٹار اسٹار. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی سیٹ آف اسٹرنگ پر پہلے پلس آپریٹر اپلائی کیا اور اس کے بعد جو نیا سیٹ آف اسٹرنگ آیا اس پر اسٹار اپلائی کیا گیا, اور اس طرح سے بننے والا یہ نیا سیٹ بعد میں آنے والا جو رائٹ سائڈ پر آپریشن لکھیے جو ایس اسٹار اسٹار ہے, یعنی پہلے ہم نے اسٹار اپلائی کیا اور پھر رزلٹ پر ایک بار اور اسٹار اپلائی کر دیا. تو اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ کیا یہ ایکول ہیں. تو سولوشن میں دیکھ لیں. ان جرنل نل اسٹرنگ از ناٹ ان ایس پلس. ان پرٹیکولر دس از پاسبل کہ نل اسٹرنگ ایس پلس میں آئے, جیسے کہ پچھلے کویسچن میں ہم نے دیکھا تھا. تو عام طور پر تو نل اسٹرنگ پلس میں نہیں آتا, لیکن جب ہم اس پہ فردر اسٹار اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹار نل اسٹرنگ کو لے آئے گا, اس لیے نل اسٹرنگ ایس پلس اسٹار میں موجود ہوگی. ان دونوں آپریٹرس میں بیسیکلی جو ہم نے کویسچن میں پوچھے ہیں, صرف اور صرف جو فرق ہو سکتا تھا وہ نل اسٹرنگ ہی کا تھا, کیونکہ بیسیکلی سیٹ آف اسٹرنگ دونوں میں ایس ہے اور وہ سیم ہے. تو نل اسٹرنگ کا ہی فرق بتانا تھا کہ کیا نل اسٹرنگ ایک حصے میں ہے اور دوسرے میں نہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ امکان یہ تھا کہ شاید لیفٹ سائڈ والے پارٹ میں نل اسٹرنگ نہ آ سکے جبکہ اس میں موجود تھی. عزیز طلبہ, ہمارے ٹاسک کے کویسچن ابھی تک جاری ہیں اور اس کا دوسرا پارٹ میں چاہوں گا کہ آپ سلائڈ پر دیکھیں. پارٹ 2, یو آر ٹو پروو دیٹ ایس پلس پلس از اکول ٹو ایس پلس. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سیٹ آف اسٹرنگس پر ایک بار پلس اپلائی کر دیں اور اس کے بعد دوبارہ پلس اپلائی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا سولوشن دیکھیے. سنس ایس پلس جنریٹس آل پاسبل اسٹرنگس دیٹ کین بی obtained concatenating the strings of S. یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو پلس کی ہوتی ہے. سو ایس پلس پلس generates all possible strings that can be obtained by concatenating the strings of S plus. Will not generate any new string. جب آپ نے ایک بار پلس اپلائی کر دیا تو اب یہ سیٹ خود بھی کلوز ہے. اس میں کسی بھی دو اسٹرنگ کو اگر آپ کنکیٹینیٹ کریں گے تو نیا آنسر نہیں آئے گا, اس سیٹ کے اندر ہی ہوگا, یا نئی اسٹرنگ اس سیٹ کے اندر ہی ہوگی. تو یہ سیٹ چونکہ کلوز ہے, اس پر دوبارہ پلس لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے ہم کہہ سکیں گے کہ ایس پلس پلس ایس پلس کے برابر ہی ہے. ہمارے ٹاسک کے کویسچن اتفاق سے کچھ زیادہ دے دیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لیکچر میں بتائی گئی تمام باتوں کا جائزہ لے لیا جائے کہ آیا آپ ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں یا نہیں. اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے. اور نیکسٹ کویسچن ہم سلائڈ پر دیکھتے ہیں. از ایس اسٹار پلس از دا سیم ایز ایس پلس اسٹار. یہاں ہم نے اگر آپ غور سے دیکھیں اسٹار اور پلس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا آپس میں برابر ہیں. تو سولوشن سے ظاہر ہے سنس نل اسٹرنگ بلانگس ٹو ایس اسٹار سو نل اسٹرنگ ول بلانگ ٹو ایس اسٹار پلس. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پلس عام طور پر نل اسٹرنگ جنریٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پلس آپریٹر جس سیٹ آف اسٹرنگ پر اپلائی کیا جاتا ہے اس سیٹ کی تمام اسٹرنگز ایز سچ اس میں آ جاتی ہیں پلس آپریشن کے بعد. چونکہ ایس اسٹار میں نل اسٹرنگ ہوگی اس لیے جب اس پر پلس اپلائی کیا تو اس میں نل اسٹرنگ
موجود ہوگی. یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کویسچن میں بھی صرف اور صرف نل اسٹرنگ ہی کو سامنے رکھنا ہے. چونکہ سیٹ آف اسٹرنگس دونوں سائڈوں پر سیم ہے تو زیادہ سے زیادہ امکان نل اسٹرنگ کا ہی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس میں نہ آ سکے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایس پلس اسٹار اور ایس اسٹار پلس کو ایکویٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ چکے کہ نل اسٹرنگ ایس اسٹار پلس میں موجود ہوگی. دوسری طرف اگر ہم ایس پلس کو صرف لیں تو ڈیفینیٹلی اس پر نل اسٹرنگ نہیں آئے گی, لیکن جب فردر اسٹار اپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹار آپریٹر آٹومیٹیکلی نل اسٹرنگ جنریٹ کرتا ہے, اس لیے اس سائٹ میں بننے والے سیٹ آف اسٹرنگ میں نل اسٹرنگ آٹومیٹیکلی آ جائے گی اور اس طرح سے یہ دونوں سیٹس آپس میں ایکول ہو جائیں گے. عزیز طلبہ, ہم نے پچھلے لیکچر میں دیے گئے ٹاسک کے بارے میں کویسچن ڈسکس کیے. ہمارا آج کا ٹاپک جو اس لیکچر میں شامل ہے وہ ریگولر ایکسپریشن ہے. ریگولر ایکسپریشن کی بیسیکلی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے لینگویج ڈیفائننگ میتھڈس کی شروع میں بات کی تھی, جس میں ایک میتھڈ بائی ریگولر ایکسپریشن بھی تھا, جبکہ دو میتھڈ ڈسکس ہو چکے ہیں, ڈسکرپٹیو ڈیفینیشن آف لینگویج اور ریکرسیو ڈیفینیشن آف لینگویج. So to define a language with the help of regular expression, we are to define regular expression. ہمیں سب سے پہلے ریگولر ایکسپریشن کو ڈسکس کرنا ہوگا. آئیے اس کی ڈیفینیشن سلائڈ پر دیکھتے ہیں. As discussed earlier that A star generates A, null string A, AA, AAA and so on, and A plus generates A, double A, triple A, 4A and so on. So the language L1 that contains null string A, double A, triple A and so on, and language 2 that contains A, double A, triple A, 4A and so on can simply be expressed by A star and A plus. کیونکہ ان لینگویج کی اسٹرنگس ترتیب وار A star اور A plus سے جنریٹ ہو سکتی ہیں, تو ہم اس کو مختصراً اس لینگویج کو A star اور A plus سے ایکسپریس کر سکیں گے. اور یہ A star اور A plus these are called the regular expressions, اور ریگولر ایکسپریشنس کو مختصر طور پر RE لکھا جائے گا, اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ A star اور A plus لینگویج L1 اور لینگویج L2 کی ترتیب وار ریگولر ایکسپریشنس ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ A plus A star اینڈ A star A جنریٹ L2. میں یہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ A plus میں نل اسٹرنگ نہیں آ سکے گا, اور اس طرح سے A star سے مراد یہ ہے کہ A star سے بننے والی تمام اسٹرنگ سے پہلے اگر A لکھ دیا جائے تو پھر کیا ملے گا؟ یقیناً ہمیں A, ڈبل A, ٹرپل A, 4A اس طرح کی اسٹرنگ ملیں گی. سملرلی اگر A star سے بننے والی تمام اسٹرنگس کے اینڈ پر A لگا دیا جائے, جس کی ریگولر ایکسپریشن آپ دیکھ رہے ہیں A star A, تو یقیناً ہمیں پھر A, ڈبل A, ٹرپل A, 4A اینڈ سو آن یہ تمام اسٹرنگس ملیں گی, اور یہ سب کے سب L2 کو ڈیفائن کریں گے. عزیز طلبہ, ریگولر ایکسپریشن کو ہم نے ڈیفائن کر دیا. ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں مزید معلومات دیکھنے کے لیے آئیے ہم سلائڈ پر چلتے ہیں. ریکرسیو ڈیفینیشن آف ریگولر ایکسپریشن. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریگولر ایکسپریشن کو ریکرسیولی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اس کا اسٹیپ 1 ہے ایوری لیٹر آف الفابیٹ انکلوڈنگ نل اسٹرنگ از اے ریگولر ایکسپریشن. یعنی ہم اس کو ریگولر ایکسپریشن تصور کریں گے تمام لیٹرز اور نل اسٹرنگ کو بھی. اسٹیپ 2, if R1 and R2 are regular expressions, then R1 plus R2, R1 into R2 and R1 star are also regular expressions. میں یہ بتاتا چلوں کہ R1 اور R2 یوزلی ہم
ریگولر ایکسپریشن کی نوٹیشن کے لیے یوز کیا کریں گے. ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن کے لیے ہم سبسکرپٹ یوز کر رہے ہیں جس طرح لینگویجز میں ہوتا ہے. اسٹیپ 3 نتھنگ ایلس از اے ریگولر ایکسپریشن. تو یہ ریگولر ایکسپریشن کی ریکرسیو ڈیفینیشن تھی. عزیز طلبہ، ریگولر ایکسپریشن کی ریکرسیو ڈیفینیشن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی لینگویج کو شارٹ ٹرم میں کیسے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اس میں موجود الفابیٹ کے لیٹرز کو اور اسٹار اور پلس کو یوز کر کے ہم کسی لینگویج کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. سو دا آنسر از یس. اور یہ جو ریکرسیو ڈیفینیشن ہے اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ آپ بنیادی طور پر جو الفابیٹ کے لیٹرز ہیں ان کو ریگولر ایکسپریشن کے طور پر ایز سچ یوز کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی لینگویج میں صرف ایک ہی لیٹر ہے تو اس کی ریگولر ایکسپریشن وہ لیٹر ہی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی لینگویج میں 2 ہی لیٹر آ رہے ہیں اے اور بی تو اے پلس بی اس کیس میں اس کی ریگولر ایکسپریشن ہوگی. اور اگر کسی لینگویج میں صرف نل اسٹرنگ ہے تو اس کی ریگولر ایکسپریشن نل اسٹرنگ ہوگی. اب اس کے بعد ان کی تمام پاسبل کنکیٹینیشنز یا ان کا کلوجر یا ان کا سم وہ بھی ریگولر ایکسپریشن کہلائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور رول کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. عزیز طلبہ، ہم لینگویجز کو ڈیفائن کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں 2 میتھڈز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تیسرا میتھڈ میں بتا چکا ہوں کہ ڈیفائننگ لینگویج تھرو ریگولر ایکسپریشن. آئیے یہ دیکھیں کہ لینگویج کو تھرو ریگولر ایکسپریشن کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. میتھڈ 3 ڈیفائننگ لینگویجز تھرو ریگولر ایکسپریشن. کنسیڈر دا لینگویج L consisting of null string x, double x, triple x and so on. This language is of strings defined over alphabet x. اس کو ہم ایکسپریس کر سکیں گے. اگر کمپیئر کریں تو یہی لینگویج بیسیکلی سگما اسٹار کے برابر ہے اور سگما اسٹار کو ایکس اسٹار سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اس لیے اس لینگویج کو بھی ایکس اسٹار سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. Similarly, the language L consisting of x, double x, triple x and so on defined over alphabet x can be expressed by the regular expression x plus. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں لینگویجز کی ریگولر ایکسپریشن میں فرق صرف اتنا تھا کہ ایک پہ اسٹار اپلائی کیا گیا یعنی ایکس اسٹار لکھا گیا، جبکہ دوسرے پہ ایکس پلس. وجہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ پلس یوزولی نل اسٹرنگ جنریٹ نہیں کرتا جبکہ اسٹار نل اسٹرنگ جنریٹ کرتا ہے. مزید ایگزامپلس کے لیے آئیے سلائڈس دیکھتے ہیں. Now consider another language L consisting of all possible strings defined over sigma consisting of A, B. This language can also be expressed by the regular expression A plus B star. عزیز طلبہ، آپ کے لیے یہ ریگولر ایکسپریشن نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جو ریگولر ایکسپریشن پر پلس یا اسٹار آپریشن آپ کو دکھائے وہ سنگل اسٹرنگ پر تھے، جبکہ یہاں اے پلس بی ہول اسٹار آ گیا. اسٹار بیسیکلی باری باری ریپلیسمنٹ ہے 0, 1, 2, 3 اینڈ سو آن کی. تو اے پلس بی اسٹار کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اسٹار کی جگہ 0 یوز کیا جائے گا اور جب اے پلس بی 0 ہوگا تو اس سے مراد 1 نہیں جیسا کہ میتھمیٹکس میں یوز کرتے ہیں، اس سے مراد نل اسٹرنگ ہے. تو یہ نل اسٹرنگ جنریٹ کرے گا اور جب اسٹار کو 1 سے ریپلیس کریں گے تو ہماری ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی بن جائے گی. اب اے پلس بی آپ کے لیے ایک نئی ریگولر ایکسپریشن ہے. یہاں مجھے آپ کو بتانا پڑے گا چونکہ میں کہہ چکا تھا کہ if R1 and R2 are two regular expressions then R1 plus R2 is also regular expression. Since A is regular expression, B is regular expression, so A plus B must be regular expression. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ A plus B تو ریگولر ایکسپریشن ہے، لیکن یہ بات باقی ہے کہ A plus B ریگولر ایکسپریشن کن اسٹرنگس کو جنریٹ کرے گی. تو جب بھی پلس آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہو گئی، ایک پلس کے دائیں جانب
اور ایک پلس کے بائیں جانب. چونکہ ہمارے پاس اے پلس بی ہے اس لیے اے پلس بی اے اور بی دونوں اسٹرنگ جنریٹ کرے گا. تو اے پلس بی سے اے اور بی اسٹرنگس مل گئیں. تو اسٹار کو 0 اور 1 ریپلیس کرنے کے بعد ہمیں جو اسٹرنگ اب تک ملی وہ نل اسٹرنگ اے اور بی تھی. عزیز طلبہ، ہم نے اب تک اسٹار کو 0 اور 1 سے ریپلیس کر کے بننے والی تمام اسٹرنگس کو دیکھا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹار کو اگر 2 سے ریپلیس کریں تو پھر کیا صورت ہوتی. اسٹار کو 2 سے ریپلیس کرنے سے دی ہوئی ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی انٹو اے پلس بی بن جاتی ہے. یہ سچویشن بھی آپ کے لیے ہو سکتا اور نہیں ہو. ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اے پلس بی ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. یقیناً جو ساتھ لکھا گیا فیکٹر ہے وہ بھی اے پلس بی ہے. تو اس طرح سے دو ریگولر ایکسپریشن کو کینکیٹینیٹ کرنے سے ایک نئی ریگولر ایکسپریشن بن جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اے پلس بی انٹو اے پلس بی ایک اور ریگولر ایکسپریشن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اے پلس بی انٹو اے پلس بی کن پاسبل اسٹرنگس کو جنریٹ کرتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو رائٹ فیکٹر ہے، پہلا فیکٹر، اس میں دو پاسبلٹیز ہیں، ایک اے اور دوسرے بی کی. اسی طرح سے دوسرے فیکٹر میں بھی اے پلس بی ہے اور اس کی دو پاسبلٹیز ہیں، ایک اے اور ایک بی کی. اور یہ فیکٹر آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بننے والی اسٹرنگس آپس میں کنکیٹینیٹ ہوں گی. پہلے فیکٹرز کی اسٹرنگ کو دوسرے فیکٹرز کی بننے والی اسٹرنگ سے کنکیٹینیٹ کیا جائے گا. اس طرح اگر پہلے فیکٹر میں اے پک کیا گیا ہے، کیونکہ ایک وقت میں یا تو ہم اے لیں گے یا بی، اگر اے پک کیا ہے اور دوسرے فیکٹر سے بھی اے ہی پک کیا ہے تو اس طرح سے بننے والی اسٹرنگ ڈبل اے ہوگی. اسی طرح سے اگر پہلے فیکٹر میں اے ہی پک کر دیں اور دوسرے فیکٹر سے بی پک کریں تو بننے والی اسٹرنگ اے بی ہوگی. تو اس طرح سے باری باری پاسبلٹیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں کل 4 پاسبل اسٹرنگس نظر آئیں گی، جس میں ڈبل اے بی، بی اے اور ڈبل بی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں اسٹرنگ سگما اسٹار کو بلونگ کرتی ہیں. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی اسٹار کو 2 سے ریپلیس کرتے ہوئے بننے والی اسٹرنگ کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ یہ تمام اسٹرنگ سگما اسٹار کو بلونگ کرتی ہیں. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹار کو 0، 1 اور 2 سے ریپلیس کرنے سے اب تک جتنی اسٹرنگ ہمارے سامنے آئیں وہ سب کی سب سگما اسٹار کو بلونگ کرتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ریگولر ایکسپریشن سگما اسٹار کی ریگولر ایکسپریشن ہے. تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کسی لینگویج کے لیے کسی ریگولر ایکسپریشن کو کلیم کریں تو ہمیں 2 وے چیک کرنا ہوگا. 2 وے چیک سے مراد یہ ہے کہ لینگویج میں موجود تمام اسٹرنگز اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہیں. نمبر 2، ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہونے تمام اسٹرنگ لینگویج کا پارٹ ہوں. ابھی تک ہم ایک سائڈ چیک کر رہے ہیں اور ہم نے یہ چیک کیا کہ ریگولر ایکسپریشن سے بننے والی اسٹرنگس فار ڈفرینٹ ویلیوز آف اسٹار، جو کہ ہم نے 0، 1 اور 2 لیے، وہ ابھی تک سگما اسٹار کو بلونگ کرتی ہیں. اور یہ پروو کیا جا سکے گا کہ سگما اسٹار کی باقی ویلیوز جو کہ 3، 4، 5 اینڈ سو آن ہیں، ان سے بننے والی بھی پاسبل اسٹرنگ سگما اسٹار کو بلونگ کریں گی. ہم یہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ سگما اسٹار میں موجود تمام اسٹرنگ اسٹار کی کسی بھی ویلیو کے لیے اے پلس بی اسٹار سے جنریٹ ہو سکیں گی. اس طرح سے یہ دونوں کنڈیشنز چیک ہو سکیں گی اور یہ درست ہوں گی اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے پلس بی اسٹار سگما اسٹار کی ریگولر ایکسپریشن ہے. آئیے مزید ایگزامپل کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں. ناؤ کنسیڈر another language L of strings having exactly 1 double A defined over sigma AB, then its regular expression may be B star double A B star. عزیز طلبہ، میں نے ایک ورڈ یوز کیا میں. ایکچولی میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات کسی بھی لینگویج کی ریگولر ایکسپریشنز ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم بی اسٹار ڈبل اے بی اسٹار کیوں کہہ رہے ہیں. ہم اس کی ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی اسٹار ڈبل اے پلس بی اسٹار کیوں نہیں کہہ دیتے، جبکہ
A plus B star تمام پاسبل اسٹرنگس جنریٹ کرتا ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ لینگویج کی ڈیفینیشن میں ریسٹرکشن تھی کہ اس میں ایگزیکٹلی 1 ڈبل اے آئے. اے پر کنڈیشن تھی کہ دیٹ شوڈ بی ایگزیکٹلی 1 ڈبل اے, اس سے زیادہ نہ آئے. اگر آپ اس سے پہلے اے پلس بی اسٹار ڈبل اے اور پھر اس کے بعد اے پلس بی اسٹار لکھ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اے پلس بی اسٹار سے ایز بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور اے کی اسٹرکچر کو وہ ڈسٹرب کر دیں گے. اس لیے ہم نے صرف بی اسٹار شروع میں اور بعد میں بی اسٹار, کیونکہ تمام پاسبلٹیز کو شامل کرنا ہے اس لیے ہم نے شروع میں بی اسٹار لکھا اور بعد میں بی اسٹار لکھا. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہو کہ اس کی ریگولر ایکسپریشن بی اسٹار اے آئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ لی کہ ٹھیک ہے ڈبل اے آ رہا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ صرف اینڈ پر آ رہا ہے. ڈبل اے کی 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے, وہ اینڈ پر بھی آ سکتا ہے, وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے. یہ 3 پاسبلٹیز صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ ڈبل اے سے پہلے بھی بی اسٹار لگائیں اور بعد میں بی اسٹار لگائیں. اگر بی اسٹار میں ہم نل اسٹرنگ پک کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ڈبل اے اینڈ پر آ جائے گا, اور اگر بی اسٹار دونوں طرف نان ایمٹی اسٹرنگ یوز کر لیں تو ڈبل اے درمیان میں آ جائے گا. اس طرح سے ڈبل اے کے شروع میں, درمیان میں اور آخر میں آنے والی تمام پاسبلٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گی. اگلی ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. ناؤ کنسیڈر another language L of even length defined over sigma AB, then its regular expression may be A plus B into A plus B whole star. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے A plus B کو A plus B سے کنکیٹینیٹ کیا اور اس کے بعد پھر اسٹار لیا ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی انٹو اے پلس بی 4 پاسبل اسٹرنگس جنریٹ کرتی ہے. ڈبل اے بی, بی اے, ڈبل بی, ان چاروں اسٹرنگس کی لینتھ ایون ہے یعنی 2 ہے, اور ہم نے اس پورے پر اسٹار لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام پاسبل اسٹرنگس کا کلوجر لینا ہے, اور جو ہی کلوجر لیں گے اس میں نل اسٹرنگ آ جائے گی. اب نل اسٹرنگ کی لینتھ 0 ہوتی ہے اور 0 ایون ہے, اس لیے نل اسٹرنگ کو شامل کرنا ضروری تھا. جو ہی ہم کلوجر کو 1 سے ریپلیس کریں گے ہمیں اے پلس بی ملے گا. یہ فیکٹر ایک بار لکھا جائے گا. اس طرح سے 4 اسٹرنگس ملیں گی جن کی لینتھ 2 ہوگی, اور جو ہی ہم اسٹار کو 2 سے ریپلیس کریں گے ہمیں اس پورے ڈبل فیکٹر کو 2 بار لکھنا پڑے گا, یعنی اے پلس بی انٹو اے پلس بی انٹو اے پلس بی انٹو اے پلس بی. چونکہ یہ 4 فیکٹر ہیں اس لیے یہ 4 لینتھ والی تمام پاسبل اسٹرنگس جنریٹ کر دیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, کبھی بھی آڈ لینتھ والی اسٹرنگ جنریٹ نہیں ہو سکے گی. یہاں میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہاں مقصد صرف ایون لینتھ والی اسٹرنگ جنریٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ تمام ایون لینتھ والی اسٹرنگ جنریٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تمام پاسبل ایون اسٹرنگس جنریٹ ہو سکتی ہیں. عزیز طلبہ, ہم مختلف لینگویجز کی ریگولر ایکسپریشن دیکھتے چلے جا رہے ہیں. میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کانسیپٹ کو کلیئر کرتے چلیں اور یہ دیکھ چلیں کہ پروڈکٹ, پلس اور اسٹار ان کا مطلب کیا ہے, اور یہ کس کس قسم کی اسٹرنگس جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس بات کا بار بار خیال رکھا جا رہا ہے کہ جس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن لکھ رہے ہیں وہ ریگولر ایکسپریشن اس لینگویج ہی کو جنریٹ کرے, اور اس لینگویج میں تمام اسٹرنگس اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہوں. تو اس سلسلے کو مزید جاری رکھتے ہوئے آئیے ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں. Now consider another language L of odd length defined over sigma AB, then its regular expression may be A plus B into A plus B whole star, or A plus B whole star times A plus B. یہاں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسی لینگویج جس میں تمام اسٹرنگس کی لینتھ آڈ ہو یا آڈ لینتھ والی تمام اسٹرنگس اس میں موجود ہوں, اس کی
ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کی ہے، جس کی ریگولر ایکسپریشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. میں نے صرف 2 پاسبلٹیز آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی پاسبلٹیز لکھی جا سکتی ہیں. اگر ہم اس ریگولر ایکسپریشن پر غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی ریگولر ایکسپریشن میں نے a پلس بی فیکٹر کے طور پر لکھا اور بعد میں ڈبل فیکٹرز کا کلوجر لے لیا. یہ ڈبل فیکٹر کا کلوجر وہی اسٹرنگز جنریٹ کرے گا جو پریویس ایگزامپل میں ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی یہ نل اسٹرنگ جنریٹ کرے گا اور تمام ایسے اسٹرنگز جن کی لینتھ 2 ہوگی وہ جنریٹ کرے گا. لیکن جب اس اسٹرنگ اس لینگویج کے ساتھ a پلس بی لکھ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a پلس بی چونکہ a اور b دونوں کو باری باری جنریٹ کر سکتا ہے، تو اس ریگولر ایکسپریشن سے بننے والی لینگویج ایسی لینگویج ہوگی جس کی اسٹرنگ بعد والی لینگویج کی تمام اسٹرنگ کو باری باری اے اور بی سے کینکیٹینیٹ کرنے سے حاصل ہو سکیں گی. یعنی ایون جو لینگویج ہم نے بات کی تھی، لینگویج آف اسٹرنگز آف ایون لینتھ، اس کی تمام اسٹرنگز سے پہلے باری باری اے اور بی لکھا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ڈبل اے فیکٹر کے اوپر جو اسٹار یوز کیا ہوا ہے یہ تمام پاسبل ایون لینتھ والے اسٹرنگز جنریٹ کرتا ہے، اور ان تمام اسٹرنگز سے پہلے اگر ہم اے یا بی لگا دیں جبکہ ان اسٹرنگز کی لینتھ 1 ہے تو ریزلٹنٹ اسٹرنگز یعنی اس طرح سے ملنے والی اسٹرنگز کی لینتھ اب ایون نہیں رہے گی، یہ آڈ ہوگی اور ہمیں تمام آڈ لینتھ والی اسٹرنگز اس ریگولر ایکسپریشن سے مل جائیں گی. جبکہ دوسری پاسبلٹی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈبل اے فیکٹر اسٹار کے بعد اے پلس بی لگایا گیا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسی تمام اسٹرنگز جو ڈبل فیکٹر اسٹار سے حاصل ہو رہی ہیں جن کی لینتھ ظاہر ہے کہ ایون ہوگی، ان تمام اسٹرنگز کے اینڈ پر باری باری اے لگا دیا جائے تو بھی آپ کو تمام پاسبل آڈ لینتھ والی اسٹرنگز مل جاتی ہیں. عزیز طلبہ، یہاں میں ایک ریمارک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی لینگویج کی ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پریویس ایگزامپل میں اس لینگویج کی 2 ریگولر ایکسپریشن آپ کو دکھائیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی لکھی جا سکتی ہیں. میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کسی بھی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہیں، جبکہ ایک ریگولر ایکسپریشن سے صرف ایک ہی لینگویج جنریٹ ہو سکتی ہے. آئیے اس ریمارک کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. It may be noted that a language may be expressed by more than one regular expressions, while given a regular expression there exists a unique language generated by that regular expression. عزیز طلبہ، ہمارے ریگولر ایکسپریشنز کا سلسلہ جاری ہے اور میں چاہوں گا کہ مزید ایگزامپلس ڈسکس کی جائیں تاکہ آپ لینگویج اور اس کی بننے والی ریگولر ایکسپریشن کے درمیان ریلیشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں. آئیے سلائڈ پر ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور سگما اے بی آف ورڈز ہیونگ ایٹ لیسٹ ون اے may be expressed by a regular expression a plus b star a plus b star. ذرا غور کیجئے کہ لینگویج کی کنڈیشن ایٹ لیسٹ 1 a ہے، یعنی ہر اسٹرنگ میں کم از کم ایک a ضرور ہونا چاہیے. a کی تعداد a سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ b کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی اسٹرنگ میں 3 پاسبلٹیز ممکن ہیں، یعنی اے اسٹرنگ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اے کسی اسٹرنگ کے اینڈ پر بھی آ سکتا ہے، اے کسی اسٹرنگ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے. اور یہاں دوبارہ میں وہی بات دہراتا چلوں کہ اگر اے پلس بی اسٹار سے نل اسٹرنگ پک کریں تو ہماری بننے والی اسٹرنگ اے سے اسٹارٹ ہو جائے گی، اور اگر اے پلس بی اسٹار جو بعد میں ہم نے لکھا ہوا ہے وہاں سے نل اسٹرنگ پک کریں تو ہماری تمام اسٹرنگس اے پر اینڈ ہو جائیں گی. اور اگر دونوں اے پلس بی اسٹار میں نان ایمٹی اسٹرنگس پک کر لیں تو اس طرح سے اے درمیان میں آ جائے گا. عزیز طلبہ، ہم ڈفرینٹ لینگویجز کے لیے ریگولر ایکسپریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں
اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریگولر ایکسپریشن کیوں کر اس لینگویج کو ڈیفائن کر سکتی ہے. میں بار بار یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ریگولر ایکسپریشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. آپ اپنے طور پر اس سے مختلف ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں اور یہ اندازہ لگائیں کہ کیا جو ریگولر ایکسپریشن آپ نے لکھی ہے اس سے بننے والی تمام اسٹنگس اس لینگویج کو بلانگ کرتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس لینگویج میں موجود تمام اسٹنگس اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہیں جو آپ نے اپنے طور پر لکھی. اگر آپ ایسا کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لینگویج اور ریگولر ایکسپریشن کے تعلق کو سمجھ سکیں. اب اسی سلسلے میں ایک اور ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور سگما اے بی of words having at least one A and one B may be expressed by a regular expression A plus B star A plus B star B, A plus B star plus A plus B star B, A plus B star A plus B star. بظاہر یہ ریگولر ایکسپریشن بہت لینتھی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریگولر ایکسپریشن کے درمیان میں ایک پلس سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ریگولر ایکسپریشن کا سم ہے، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ دو ریگولر ایکسپریشن کا سم ایک اور ریگولر ایکسپریشن ہوتی ہے. اور جب بھی ریگولر ایکسپریشن سم کی شکل میں لکھی جائے وہ دو پاسبلٹیز کو جنریٹ کرتی ہے، یعنی سم سے پہلے والے پارٹ سے بننے والی اسٹرنگس اور سم کے بعد لکھی جانے والی ریگولر ایکسپریشن سے بننے والی تمام اسٹرنگس. چونکہ لینگویج پر کنڈیشن یہ تھی کہ دا اسٹرنگ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون اے اینڈ ون بی. اب یہ ون اے اور ون بی اسٹرنگ میں کہیں بھی آ سکتا ہے. اس کی دو پاسبلٹیز تھیں کہ اے پہلے آئے بی بعد میں، اور دوسری پاسبلٹی بی پہلے آئے اور اے بعد میں. اگر ہم اس ریگولر ایکسپریشن کے فرسٹ پارٹ پر غور کریں تو ہم نے اس ریگولر ایکسپریشن میں ان تمام اسٹرنگس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جن میں اے اور بی ضرور ہے، اور کم از کم اے پہلے ہے اور بی بعد میں. ایسی سچویشن آپ کو ضرور مل جائے گی. جبکہ اے پلس بی اسٹار جو اضافی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسٹرنگس کی تمام پاسبلٹیز کو کور کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے پلس بی اسٹار سے مراد تمام پاسبل اسٹرنگز ہیں جو الفابیٹ سگما پہ ڈیفائن کی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے ان کی تین پاسبلٹیز کو لکھنے سے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے پارٹ سے پہلے فیکٹر سے اگر ہم نل اسٹرنگ لیں تو اے شروع میں آ جائے گا، اور اگر بعد والے فیکٹر میں سے نل اسٹرنگ لیں تو بی اینڈ پر آ جائے گا، اور اگر دونوں یہ تینوں نل اسٹرنگ لے لیں تو ہمیں جو اسٹرنگ ملے گی وہ اے بی ملے گی. اسی طرح سے اس پوری ریگولر ایکسپریشن کا جو دوسرا پارٹ پلس کے بعد لکھا گیا ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوسرے پارٹ میں جو پہلا فیکٹر ہے اے پلس بی اسٹار، اگر وہاں سے نل اسٹرنگ پک کر لی جائے تو تمام اسٹرنگ جو جنریٹ ہو سکیں گے ایسی صورت میں وہ بی سے اسٹارٹ ہوں گی. اور اسی طرح اس پارٹ کے لاسٹ فیکٹر سے اگر نل اسٹرنگ جنریٹ کر لی جائے تو تمام اسٹرنگس اے پر اینڈ ہوں گی، اور اگر نان ایمپٹی اسٹرنگس لے لیں تو اس طرح سے تمام پاسبل اسٹرنگس ملتی چلی جائیں گی. عزیز طلبہ، ہم لینگویجز کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی جو ہم نے لینگویج ڈسکس کی اس کی ریگولر ایکسپریشن بظاہر بہت لینگتھی نظر آ رہی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ریگولر ایکسپریشن ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ یہ ضرور ٹیسٹ کریں کہ اس سے بننے والی جو ریگولر ایکسپریشن آپ کے ذہن میں آ رہی اس سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرنگس اس لینگویج کو بلانگ کرتی ہیں یا نہیں، اور اسی طرح سے اس لینگویج میں موجود تمام اسٹرنگ جو آپ ریگولر ایکسپریشن بنائیں اس سے جنریٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں. اس کو دونوں طرف ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس مزید ایگزامپلس موجود ہیں، آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور سگما consisting of AB of words starting with double A and ending in double B, then its regular expression may be double A, A plus B star,
ڈبل بی. میں یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈبل اے اور 2A میں فرق ہے. 2A کا مطلب نمبر آف A's 2 اور یہ اسٹرنگ میں کہیں بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ڈبل اے کا مطلب ہے کلمپس آف لیٹرز اے، یعنی اکٹھا آئیں گے جب بھی آئیں. تو انہیں علیحدہ آنے والی پاسبلٹی اس میں شامل نہیں ہے. اسی طرح سے ڈبل بی سے مراد بھی بی کا اکٹھا آنا ضروری ہے، اور کم از کم اے کا ڈبل اے کا اکٹھا آنا ایک بار اور ڈبل بی کا ایک بار، اسی ترتیب میں کہ ڈبل اے اسٹرنگ کے شروع میں ہو اور ڈبل بی اسٹرنگ کے بعد میں ہو، اس لینگویج کی اسٹرنگ میں آنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریگولر ایکسپریشن میں اے پلس بی اسٹار درمیان میں لکھ دیا گیا. بڑی آسان سی بات ہے کہ اے پلس بی اسٹار سگما پر ڈیفائن ہونے والی تمام اسٹرنگز جنریٹ کرتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسٹرنگ اس میں لگا دی جائے، یہاں رکھ دی جائے اے پلس بی اسٹار سے، تو ڈیفینیٹلی اسٹرنگ ول بی اسٹل اینڈ اسٹارٹنگ وتھ ڈبل اے اینڈ ول بی اینڈنگ ان ڈبل بی، اور جو ہماری کنڈیشنز ہے لینگویج کی وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. جبکہ اگر نل اسٹرنگ درمیان میں لگا دیں تو یہ ڈبل اے نل اسٹرنگ ڈبل بی ڈبل اے ڈبل بی میں کنورٹ ہو جائے گی. یہاں مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ جب بھی نل اسٹرنگ کسی نان ایمٹی اسٹرنگ کے درمیان میں انسرٹ کر دی جائے، یا شروع میں لگا دی جائے یا آخر میں لگا دی جائے، تو وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، یعنی وہ کوئی مطلب نہیں رہتا. تو اس لیے جب اے پلس بی اسٹار سے نل اسٹرنگ ریپلیس ہوگی تو وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی، اور ہمیں جو اسٹرنگ ملے گی وہ شارٹیسٹ لینتھ کی وہ ڈبل اے ڈبل بی ہوگی. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ نل اسٹرنگ جب بھی کسی نان ایمٹی اسٹرنگ کے ساتھ درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں لگا دی جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نل اسٹرنگ کو نل اسٹرنگ کے ساتھ لگا دیا جائے تو ایک نل اسٹرنگ ڈس اپیئر ضرور ہوگی، لیکن ایک نل اسٹرنگ باقی رہے گی. عزیز طلبہ، اگر ہم نل اسٹرنگ کو 10 ٹائمز لکھ دیں، یعنی 10 نل اسٹرنگز کنکٹینیٹ کر دیں، تو بھی کم از کم ایک نل اسٹرنگ موجود رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک نل اسٹرنگ ڈس اپیئر ہوگی اور 9 نل اسٹرنگ رہ جائیں گی. تو نل اسٹرنگز جب کنکٹینیٹ ہوتی ہیں آپس میں تو جو رزلٹ ہے وہ صرف ایک نل اسٹرنگ آتا ہے. ہمارے پاس ریگولر ایکسپریشن ڈیفائن کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور مزید ایگزامپلز بھی موجود ہیں. ہم ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ڈیفائنڈ اوور سگما اے بی of words starting with A and ending in B, or starting with B and ending in A, then its regular expression may be expressed or may be written as A times A plus B star B plus B times A plus B star A. اب یہاں آپ غور کریں کہ جب لینگویج کو ڈیفائن کیا گیا تو کیپٹل لیٹرز میں اور لکھا گیا، اور سے مراد یہ ہے انکلوسیو اور، یعنی ایسی تمام اسٹرنگس جو اے سے اسٹارٹ ہوں بی پر اینڈ ہوں یا بی سے اسٹارٹ ہوں اے پر اینڈ ہوں، اور ان کی کمبائنڈ پاسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اسٹرنگ بھی آ سکتی ہے جو ان کی کنکیٹینیشن ہو. بہرحال کنکیٹینیشن کے کیس میں فرق نہیں پڑے گا، ہم ان کو آپس میں کنکیٹینیٹ، یعنی جو فرسٹ پارٹ ہے اے انٹو اے پلس بی اسٹار اینڈ بی، ان کی اسٹرنگ کو بی انٹو اے پلس بی اسٹار اے کی اسٹرنگ سے کنکیٹینیٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے تیسری پاسبلٹی کنکیٹینیشن والی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریگولر ایکسپریشن میں پلس سائن آ گیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے درمیان میں جو پلس نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دو ریگولر ایکسپریشن کا سم ہے، اور دو ریگولر ایکسپریشن کا سم سے مراد ایسی تمام اسٹرنگس کی پاسبلٹیز کا یونین ہے جو پہلے پارٹ سے جنریٹ ہوتی ہوں اور دوسرے پارٹ سے جنریٹ ہوتی ہوں. آج کے لیکچر کے سلسلے میں نان کریڈٹ ٹاسک دیکھ سکتے ہیں.
Question number 1. Consider the language defined over sigma consisting of AB of words beginning with A. So, you have to write the regular expression for this language. Question number 2. The language defined over sigma consisting of AB of words beginning and ending in same letter, and again the regular expression is required. Question number 3. The language defined over sigma AB of words ending in B, you are to write the regular expression for this language. Question number 4. The language defined over sigma AB of words not ending in A, you are to write the regular expression, possible regular expression for this language. عزیز طلبہ، آج ہم نے اپنے لیکچر میں جن ٹاپکس کو ڈسکس کیا، آئیے آج اس پر ایک تارانہ نظر ہو جائے. سلائڈس کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیے گئے ٹاسک کے سلوشن دیے، ریگولر ایکسپریشن کو ڈیفائن کیا، ریگولر ایکسپریشن کی ریکرسو ڈیفینیشن دی اور اس میں بتایا کہ اگر R1 R2 ریگولر ایکسپریشن ہیں تو R1 انٹو R2 R1 پلس R2 اینڈ R1 اسٹار اور آبویسلی R2 اسٹار بھی ریگولر ایکسپریشن ہوں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہم مزید ریگولر ایکسپریشنز کمپلیکیٹڈ لکھ سکتے ہیں. ہم نے اس کے بعد لینگویجز کو تھرو ریگولر ایکسپریشن ڈیفائن کرنا شروع کیا اور مختلف ایگزامپلس کا ذکر کیا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لینگویج نل اسٹرنگ ایکس، ڈبل ایکس، ٹرپل ایکس، اس طرح کی تمام اسٹرنگس تھیں. پھر ایک اور لینگویج جس میں جسٹ ایکس، ڈبل ایکس، ٹرپل ایکس اور تمام اسٹرنگس تھیں، وہ ہم نے ڈسکس کیں. اور تمام اسٹرنگس جو سگما اے بی پر ڈیفائن کی جا سکتی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا اور اس کی بھی ریگولر ایکسپریشن لکھی. اور اسی طرح سے اینڈنگ کنڈیشن اور اسٹارٹنگ کنڈیشن والی اسٹرنگ والی لینگویجز کا بھی کے لیے بھی ریگولر ایکسپریشن لکھی. ہم نے ایک ریمارک پر بھی غور کیا کہ ہر لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن ہو سکتی ہیں، جبکہ ایک ریگولر ایکسپریشن سے صرف اور صرف ایک لینگویج جنریٹ کی جا سکتی ہے. عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جو ٹاپک آج ڈسکس کیے گئے ان کو آپ نہ صرف دہرائیں گے بلکہ ان کے لیے مزید ایگزامپلس جو بک ریفر کی گئی ہے اس میں دیکھیں گے، اور اگر ممکن ہو سکے تو آپ ویب سائٹ پر بھی ان کے لیے مزید معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کے سلوشن بھی آپ خود سے سولو کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.